بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کی جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت راستے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میری مالکن نے مجھے 2 درہم دے کر سودا لینے بھیجا تھا، وہ کہیں راستے میں گر گئے، اب وہ میرا کیا حال کرے گی۔ یہ سوچ کر وہ بوڑھی عورت زار و کتار رونے لگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے اور اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں رکھے اور تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں آپ رسول پاک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے راستے میں کھڑا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اس کو جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہرے۔ اس فقیر نے پھر صدا لگائی کہ مجھے جو پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اس فقیر کو پہنا دی اور بازار کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض خرید لی اور اپنے گھر کی اور واپس ہو گئے۔ آپ نے راستے میں دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ آپ نے دوبارہ اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ اب کیوں رو رہی ہو۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اب میں دیر سے پہنچی تو وہ مجھ پر غصہ کریں گی، بھلا برا کہیں گی اور سزا بھی دیں گی۔ یہ سوچ کر وہ بوڑھیا زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے ساتھ کچھ ہی دور چلے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ وہ بوڑھیا کہنے لگی، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے آدمی باہر گئے ہوئے ہیں، صرف عورتیں ہی رہتی ہیں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے پاس تشریف لے گئے اور زور سے بلند آواز سے سبھی کو سلام پیش کیا۔ سبھی خواتین نے آواز سنی اور انہیں آواز جانی پہچانی لگی، لیکن کسی نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ سبھی خواتین خاموش رہی۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر سلام پیش کیا، لیکن پھر بھی کسی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ سبھی خواتین اپنے دروازے کے قریب آ گئیں اور دوبارہ آواز سننے کے لیے خاموش رہیں۔ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بلند آواز سے سلام پیش کیا۔ تیسری بار میں ساری خواتین نے ایک ساتھ اللہ کے نبی کے سلام کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا پہلے سلام کی آواز آپ لوگوں نے نہیں سنی تھی؟ وہ خواتین عقیدت اور ارادت سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہم نے پہلے بھی آپ کی آواز سنی تھی اور پہچان بھی لیا تھا، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سن لیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہاری یہ خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم لوگ انہیں ڈانٹو گی اور سزا دو گی۔ اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی، اس لیے میں سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر سبھی خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سبھی ایک ساتھ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیے، ہم سب اس کو ابھی سے آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔